علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا عربی زبان اور قرآن کریم سیکھنے میں۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا اس انسان کا، بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی پر ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کوئی سبق نہیں لیتا؟ لہذا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو جاتے ہیں، یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ اسلام کے لیے سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کا دل میں اس طرح یقین پیدا ہو جائے جس میں کسی قسم کی شک و شبہے کی گنجائش نہ ہو، اور انسان اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح آمادہ ہو جائے کہ اس سے پیچھے ہٹنا اسے کسی قیمت پر گوارا نہ ہو۔ گو ایسا شرح صدر اللہ ہی کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے، تاہم یہ توفیق بھی اللہ اسی شخص کو دیتا ہے جو خود بھی حق بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہو۔ اس روشنی سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر میدان میں اور اس کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جنہوں نے اللہ کے کلام کو عملی جامہ پہنا کر اپنے آپ کو امت کے سامنے نمونہ کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ یعنی ایک طرف تو ایسا شخص ہے جس کا اللہ نے سینہ بھی اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اللہ کی عطا کردہ روشنی میں نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے راستے پر گامزن ہو۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے دل میں حق بات سنتے ہی گھٹن پیدا ہو جاتی اور ناگواری کے اثرات اس کے چہرے پر نمودار ہونے لگتے ہیں۔ پھر اس کی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی نے اس کے دل کو پتھر کی طرح سخت بنا دیا ہے، جس کے دل میں خیر کا ایک قطرہ بھی نہ گھس سکتا ہو، نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرے، نہ کبھی اللہ کی یاد کی توفیق نصیب ہو۔ وہ یا تو اپنے ہی نفس کی پیروی کرے یا اپنے آبا کے رسوم اور تقلید کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہے۔ کیا یہ دونوں انجام کے لحاظ سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 5 میں حرف جارہ یعنی پری پوزیشنز پڑھیں گے اور اس کا استعمال بھی۔ ان حروف کا استعمال صلہ کے طور پر کیا جاتا ہے، اور یہ حروف جب کسی لفظ کے پہلے آتے ہیں تو اس کے آخری حرف کو زیر لگا دیتے ہیں، اور اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے پری پوزیشنز جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، اس کو لکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، بیچ میں۔ من معنی سے، علا معنی اوپر، کا معنی مثل مانند، ان معنی متعلق سے، بے معنی ساتھ، لے معنی لیے، الا معنی طرف، حتی معنی یہاں تک کی، و معنی قسم یا اور بھی ہوتا ہے۔ فی بیتن، فی کی مثال دیکھیں گے ہم، فی کے معنی فی بیتن، گھر میں۔ من سے اگر ہم مثال سمجھنا، قرأنا من القرآن، پڑھا ہم نے قرآن میں سے۔ علا اوپر، علا جبلن پہاڑ کے اوپر۔ کا مثل مانند کے طرح، کا رجلن مرد کے جیسا، مانند مرد کے جیسا، مرد کی طرح۔ ان متعلق سے، سمعت عن الصلاۃ، سنا میں نے مسجد، سنا میں نے مسجد، صلاح نماز کے بارے میں۔ عن الصلاۃ فی المسجد، سمعت عن الصلاۃ فی المسجد، سنا میں نے مسجد میں نماز کے بارے میں، نماز کے متعلق۔ بے معنی ساتھ، دخلت بسلام، داخل ہوا میں سلام کے ساتھ۔
دخلت بسلام، داخل ہوا میں سلامتی کے ساتھ، للناس، للناس لوگوں کے لیے، الی طرف، الی بلدن شہر کی طرف، حتیٰ یہاں تک کی، حتیٰ مطلع الفجر یہاں تک کی طلوع فجر ہو گئی۔ واو کے معنی ہوتا ہے قسم، واللہ قسم اللہ کی۔ یہ حروف جب کسی لفظ پہ آتے ہیں تو ان کو حرف میں آخر لفظ میں زیر کر دیتے ہیں، جیسے سمعت عن الصلاۃ، قرأنا من القرآن، فی بیت علی جبل۔ فی بیتن اور علی جبلن میں چونکہ الف لام نہیں لگا ہے تو دو زیر لگے ہوئے ہیں دونوں میں، فی بیتن میں بھی دیکھیے دو زیر ہے اس لیے کہ البیت نہیں ہے، اگر الف لام رہتا فی البیت ہو جائے گا، اسی طرح علی الجبل ہو جائے گا اگر الف لام لگے گا تو، لیکن الف لام نہ ہونے کی وجہ سے دو زیر لگا ہے۔ جہاں الف لام کا استعمال ہوتا ہے وہاں ایک زیر اور ایک باقی مقام پر دو زیر لگیں گے، یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ اب ذرا عربک سے کوشش کریے اردو بنانے کے لیے۔ من الکفر الی الاسلام، چلیے میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ من الکفر الی الاسلام، ناشکری سے اسلام کی طرف، سلامتی کی طرف۔ من البیت الی المسجد، گھر سے مسجد کی طرف۔ من البیت گھر سے، الی المسجد مسجد کی طرف۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم سے، کتبت میں نے لکھا، بالقلم قلم سے۔ متاع الی حین، جب تک ایک خاص مدت تک۔ علی ابصارہم غشاوہ، ان کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے نظروں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ علی ابصارہم غشاوہ۔ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے۔ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر ایمان لائے۔ نزلنا علی عبدنا، اتارا ہم نے اپنے بندے پر۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان عام لوگوں کے لیے، سبھی لوگوں کے لیے، کسی خاص لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔